الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير أحكم الحاكمين اپنے ایمان والے بندوں سے ہمیشہ یہ چاہت اور توقع رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے دین پر ثابت قدم ٹھہریں۔ ایسا ان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ دنیا کی آزمائشیں، دنیا کی پریشانیاں، تکلیفیں ان کو ان کے دین سے پھیر نہ سکیں۔ اور اس کی جھلک پچھلے خطبہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ بڑے ان پر ظلم کیے گئے، بڑا ان کو مارا گیا۔ ایسے ایسے ظلم اگر انسان صحابہ کی تاریخ کو پڑھنا شروع کر دے
تو اللہ کی قسم یہ لرز کے رہ جائے. لیکن یہ بڑے بڑے ظلم بھی صحابہ کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کے دین سے، ان کے اسلام سے، ان کے کلمے سے پھیر نہیں سکی. یہی سلسلہ چلتا رہا. صحابہ پر ظلم، جس کا پتہ چلتا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، طرح طرح کے پروپیگنڈے، طرح طرح کی ماریں، طرح طرح کے ظلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، صحابہ کو اکٹھا کیا، حکمت عملی ترتیب دی کہ دین اللہ کا ہے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور نہ ہی دین کے بغیر ہمارا گزارا ہے. اور اللہ کا راغبین نے ہمیں پیدا ہی دین کے لیے کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. تو ہم کبھی کافروں کے ظلم کے سامنے، کافروں کے ظلم کے سامنے کبھی ہم نہیں اکڑ دکھائیں گے، کوئی ضد کریں گے، کوئی تکبرانہ حرکت کریں گے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے بچنے کے لیے حکمت عملی ترتیب دی. صحابہ کو اکٹھا کیا اور حضرت ارقم بن ارقم مخزومی صحابی رسول تھے. ان کا گھر صفا پہاڑی کی ایک سائڈ پہ تھا، جو کافروں، مشرکوں اور ان سرکشوں کی نظروں سے بڑا اوجھل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تیار کرنے کے لیے یہ نہیں کیا کہ کافر ظلم کر رہے ہیں تو دین کی دعوت چھوڑ دو، کافر پابندیاں لگا رہے ہیں اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دو، اللہ کا نام لینا چھوڑ دو. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا بھی نہیں اور کافر کے مقابل کھڑے بھی نہیں ہوئے، کیونکہ کمزور ہیں، ابھی قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. تو حکمت عملی یہ اختیار کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابی ارقم رضی اللہ عنہ، ان کا گھر جو کافروں کی نظروں سے اوجھل تھا، ان کے گھر کو، چھوٹے سے گھر کو مدرسہ بنایا اور اس گھر میں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دین کی تعلیمات کو بتانے لگے. اسلامی تعلیمات سے ہم قرار کرنے لگے، دعوت نہیں چھوڑی، کافروں کی سازشوں کا شکار نہیں ہوئے. کافروں کے فتنوں کی وجہ سے، ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں کہ ہم دین نہیں چھوڑ سکتے. آپ نے اس کے متبادل جگہ تلاش کر کے وہاں صحابہ کرام کو بٹھایا اور ان کو درس، دروس اور اسلام کی تعلیمات کو سمجھانے لگے. محترم بھائیو، یہ ہے صحابہ کے ایمان کہ صحابہ جب کوئی کافر دین پر عمل کرنے سے روکتا تو وہ عمل نہیں چھوڑتے تھے، وہ اس کے متبادل کوئی ایسا رستہ تلاش کرتے تھے کہ یہ کافر کی زبان بھی بند ہو جائے اور دین کے اوپر ہمارا عمل اسی طرح چلتا رہے. آج ہمارے ایمان مضبوط نہیں ہے، ہمارے ایمان، ہم چند جگہوں پہ بک جاتے ہیں، کھیر کی پلیٹ پہ بک جاتے ہیں، اسلام چھوڑ دیتے ہیں منہ ملاحظے کے لیے، دنیا داری کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم اپنے اسلام کو، اپنے دین کو جو ہماری ضرورت ہے، جس پر عمل کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اس دین کو، اس ضرورت کو، اس مقصد حیات کو اللہ کی قسم ہم لوگوں کا بہانہ بنا کے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس منہ ملاحظے کو بچانے کے لیے ہم دین پر جو عمل ہے اس کو ٹھوکر مار دیتے اور لوگوں کو راضی کرنے پر تلے ہوئے. نبی کی سیرت آپ سنیں گے نا، آپ کتابیں پڑھیں، ایک ایک لائن آپ پڑھیں گے، 100 سبق آپ کو ملیں گے. نبی کی
زندگی کو اللہ نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہے. ایک انسان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں سب کے لیے نمونہ ایک ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. تو پھر ان کی سیرت میں، ان کے کردار میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سبق رکھے ہوں گے کہ ایک آدمی کی سیرت ہے، کردار ہے، اور قیامت تک آنے والے سارے کے سارے لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، نمونہ. نبی کی سیرت سن کے اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہمارے نبی نے، ہمارے نبی کے صحابہ نے، ماننے والوں نے یہ نہیں کیا کہ کافر ظلم کرتے ہیں، چلو چند سالوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم اسلام پر عمل نہیں کریں گے، ہم تو عید کی دعوت کو چھوڑ دیں گے. ایسی کوئی اللہ کی قسم بات نہیں کی. انہوں نے متبادل رستہ تلاش کیا کہ ہم اسلام نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے کافر کا منہ بند کرو، اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، حکمت عملی اختیار کر دو، دین کے اوپر ہمیشہ عمل کرتے رہو. اللہ مدد کرنے والا ہے، رستے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. دور سے پہاڑ ہی نظر آتے ہیں، لیکن جب بندہ چڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتا ہے. یہ حکمت عملی انسانوں کو اختیار کرنا چاہیے. اور اللہ کی قسم افسوس کی بات ہے، حکمت عملیاں تو دور ہے، ہم تو لوگوں کی بات سن کے عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ایمان اس قدر گر چکے ہیں. ہمارے نبی مدرسہ بنا رہے ہیں کہ کافر ظلم کرتے ہیں، ابھی ہم کمزور ہیں، چلو کوئی بات نہیں. ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں چھوٹا سا گھر ہے، وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کو بٹھایا ہے اور توحید ان کو سمجھائی ہے، جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے. مدرسہ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھو صحابہ کرام، فتنوں کا دور ہے، کافروں کا ظلم ہے، اور ابھی 100 کی تعداد بھی نہیں ہے. تھوڑے سے صحابہ کرام، لیکن دین پڑھنا شروع کیا، اسلام کو سمجھا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو بتائیں کہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے. ان کو تعلیم دیں اسلام کی، قرآن پڑھائیں ان کو. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہمیں دین پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، مسجدیں آباد ہیں، مدارس بنے ہوئے ہیں، حفظ کی کلاسیں، کتابوں کی کلاسیں چلتی ہیں، بڑا مدارس ہے دنیا میں، کوئی مشکل نہیں ہے. گھر بیٹھا آدمی موبائل پکڑتا ہے، انٹرنیٹ کھولتا ہے، احادیث پڑھ سکتا ہے، بخاری مسلم صحیح ستہ، مکتبے نکلے ہوئے ہیں بڑے بڑے موبائلوں کے اوپر، لاکھوں کی تعداد میں کتابیں، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن دین نہیں پڑھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام کی ابتدا ہوئی ان الاسلام بدأ غریبا، اس کی ابتدا بھی ہوئی اجنبیت سے، کہ لوگوں نے کہا یہ محمد کیسی باتیں کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، ایک وقت آئے گا کہ یہ اسلام پھر اجنبیت کی طرف لوٹ جائے گا، کہ لوگ اسلام کی بات ان کے سامنے کی جائے گی، کہیں گے یہ کون سی باتیں، یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسی دعوت ہے، یہ کیسا نظریہ اور فکر اور سوچ ہے. آج وہ حالت ہے، آج اسلام اجنبی بن چکا ہے. وہ صحابہ ان کے ایمان کو یوں ہی نہیں اللہ نے ان کو دنیا میں جنتوں کی بشارتیں دے دی. ہمیں بڑے غصے آتے ہیں کہ جب مسجدوں میں صحابہ کی عظمت پر جمعہ نہ پڑھایا جائے، صحابہ کی شان میں کوئی کانفرنس نہ کی جائے، بڑے غصے آتے ہیں ہمیں. لیکن صحابہ کا کردار، ان کا رول، ان کی زندگیاں، ان کی زندگیوں کے اندر ان کے کرنے والے کام پتہ ہی نہیں. اجنبیت ہے اسلام کی لوگوں کے اندر، یہ محبتیں نہیں ہوتی. فتنوں کے دور کے اندر بھی صحابہ مدرسے میں بیٹھتے ہیں، دار ارقم میں بیٹھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں بیٹھتے ہیں. قال اللہ
اللہ کا دین سمجھایا جاتا ہے، وہی اترتی ہے، کلمہ اطہر پر اترتی ہے، سب کچھ بتایا جاتا ہے کہ اسلام کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ وہ صحابہ تھے جو فتنوں کے دور میں بھی پڑھتے تھے، اور آج جس دور میں آسانی ہے، ہر چیز میسر ہے، لیکن لوگ دین نہیں پڑھتے۔ والدین کہ اپنے بچوں کو مولوی بنائیں، مولویوں کی کیا عزت ہے؟ یہ مسجد ہے نا، مسجد اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ایسی نہیں تھی کہ جہاں صرف 5 نمازیں ہوتی ہوں۔ یہ جو تصور ہمارے دلوں میں بیٹھے ہیں کہ دنیا کی تعلیم اور دین کی تعلیم، یہ بنیادی طور پر تصور ہی غلط ہے۔ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، کیونکہ دین ہے جو بنیاد ہے، اور دین ہی بتاتا ہے کہ دین کس طرح سنبھالنا اور دنیا کس طرح سنبھالنی۔ یہ انگریزوں نے ہمارے دماغ خراب کیے ہیں کہ دنیا کی تعلیم اور ہے، دین کی تعلیم اور ہے، اور کچھ ہم بڑے باؤں ہیں، ہم رسم و رواجوں میں تو بڑا اجاڑتے ہیں، لیکن مسجد میں، مدرسے میں، مرکز میں جہاں اسلام کی تعلیم ہوتی ہے، بچے پڑھتے ہیں، حفظ کروایا جاتا ہے، کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، مسلمانوں کی سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم نے مسجد کو وہ مقام دینا ہے جو ایک یونیورسٹی کا مقام ہے دنیا میں۔ اس میں ہم قصوروار ہیں، لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، ہمارے علماء قصوروار ہیں اس میں کہ انہوں نے اپنی عوام کو، جمعہ پڑھنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ بتایا ہی نہیں کہ دین اور دنیا، ان کی تعلیمات کوئی الگ الگ نہیں ہے، یہ دین ہی ہے اپنے آپ میں جو گائیڈنس دیتا ہے، جو بتاتا ہے مسلمانوں کو کہ تم نے دین اس طرح بنانا ہے اور دنیا اس طرح بنانی ہے۔ کیا دین میں زکوٰۃ کے مسئلے نہیں ہیں؟ کیا دین کے اندر کاروبار کے مسئلے نہیں ہیں؟ اور دین کے اندر تو جوتے کے اوپر جو تسمہ ہوتا ہے نا، وہ تسمے کے حوالے سے بھی مسئلے ہیں۔ دین کے اندر تو کنگھی کس طرح کرنی ہے، اس کے بھی مسئلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بات ضروری نہیں کر دیا اليوم اکملت لکم دینکم کہ میں نے تمہارے جو اوپر جو دین نازل کیا ہے نا، یہ مکمل دین ہے، اس کے اندر ہر چیز کی رہنمائی ہے۔ پھر کیسے ہم سمجھیں کہ کاروبار کرنا یہ دنیا داری ہے؟ یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے، تاکہ قسم بنیاد دین ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے قرآن و سنت کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ اطہر پر اتارا ہے، روح الامین اس کو لے کے آئے ہیں، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ روح الامین اس کو لے کے آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر اس کو نازل کیا ہے، عربی زبان کے اندر نازل کیا ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ اللہ کی قسم جو دین سمجھتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ دین کس طرح بنانا ہے اور دنیا کس طرح بنانا ہے۔ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، آج تک پتہ ہی نہیں چلا ہمارے مسلمانوں کو، اور سب کے ذہن میں یہی بات ہے کہ دنیا اور ہے، دین اور ہے، ان کی تعلیمات اور ہیں، ان کی تعلیمات اور ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اور یہی سوچ رکھ کے ہم نے اپنی مساجد کو، اپنے مدارس کو وہ مقام، وہ حیثیت دی ہی نہیں۔ آج کتنے مدارس ہیں جن کے اندر یہ دنیا کی جو تعلیم ہے اس کا بھی درس دیا جاتا ہے ہی نہیں۔ مسجد والوں، ان سے بات ہو، ان کے پاس فنڈ نہیں ہے، لوگوں سے بات کرو، لوگ دین کو فنڈ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام کے اساس پڑھا دو۔ ہم کیوں اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مالوں کو، اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں کیوں نہیں پیش کرتے؟ نبی کی سیرت میں یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ صحابہ اس مدرسے میں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا داری بھی بتاتے، یہ ابو جہل ہے، یہ مشرک ہے، یہ عتبہ شیبہ ہے، ان کے نظریات یہ ہیں، وہ دنیا دار تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ کوئی مذہب نہیں تھا، وہ بت پرستی، وہ شرک، وہ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھانا، یہ دینداری نہیں ہے۔ دین میں تو یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ وہ اپنی دنیا داری کے لیے کرتے تھے، اپنے پیٹ پالنے کے لیے کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے بتایا، اے میرے صحابہ، اے میرے ماننے والوں، یہ کافر یہ کرتے ہیں، اللہ یہ بتاتا ہے، دین یہ کہتا ہے،
ان کا شرک ان کو کس طرف لے کے جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں بیٹھ کے صحابہ کو دین بھی سمجھایا اور دنیا بھی سمجھایا. اللہ تعالیٰ اس حوالے سے جو ہماری کمزوری ہے نا ان کو دور کرنے کی ہمیں توفیق. یہ سوچ بناؤ کہ دنیا کی تعلیم کوئی الگ نہیں ہے اور ماحول بناؤ اپنی مساجد میں, اپنے مراکز میں, اپنی بیٹھنے والی جگہوں کے اندر, اپنے اثر و رسوخ میں یہ ماحول بناؤ. لوگوں کے ذہنوں کو صاف کرو, پالش کرو, ان کو بتاؤ کہ یہ دنیا دین سے باہر نہیں ہے. دین بنیاد ہے, جو دین پڑھتا ہے اس کو دنیا آخر دونوں سنبھال آتی. کاروبار کرنا دین سے باہر نہیں ہے, تجارت کرنا دین سے قطعاً باہر نہیں ہے. دین ہر پوائنٹ پہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے. تو نے تجارت کس طرح کرنی ہے, تو نے کاروبار کس طرح کرنا ہے, تو نے زکات کیسے نکالنی ہے, تو نے عشر کیسے دینا ہے, دین بھی بتاتا ہے. اور یہ دین دنیا بھی انسان کو بتاتا ہے. بارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سے مدرسے میں دار ارقم میں بیٹھ کے اپنے صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے, ان کو تعلیمات دیا کرتے تھے. محترم بھائیو, آؤ اس نقطے پر اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کروائیں, ان کو قرآن سمجھائیں, ان کو حدیث سمجھائیں, ان کو بتائیں, ان کی ڈیوٹیاں لگائیں. راتوں کو خود بیٹھا کریں, اپنی اولاد کو وقت دیا کریں. یاد رکھیں اولاد کے بگڑ جانے کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ والدین اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتے. دنیا کے لیے بڑا وقت ہے, یاروں کے لیے بڑا وقت ہے. میں فلانے کی شادی پہ جا رہا ہوں, میں فلانے کا فلانا مسئلہ بن گیا وہاں جا رہا ہوں, اور میرے دوست کی فلانے کے ساتھ لڑائی ہو گئی میں وہاں جا رہا ہوں. یہ مسائل بنے ہوئے ہیں اور بچوں کو پوچھتے ہی نہیں والدین. یہ تنگ بڑا کرتے ہیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ گھر میں LCD لگوا لو, انٹرنیٹ لگوا لو, اس کے اوپر موٹر پتلو چلا دو, یہ دیکھتے رہے, بس اپنی زندگی گزاریں. والدین کو فکر ہی نہیں. بچہ روتا ہے, ماں اس کو ہاتھ میں موبائل پکڑائی تھی. اس طرح اولادیں بھی کرتی ہیں. وقت دو اپنی اولاد کو, ان کے سامنے نورانی قاعدہ کھولو, ان کو حروف تہجی کی پہچان کرو, ان کو اپنے رب کا قرآن کلام کے جس کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگاؤ اس کام پہ. یہ سوچ اپنے ذہنوں سے نکال دو کہ مولوی نہیں بنانا ہم نے. اور صحابہ سارے کے سارے مولوی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے عالم تھے, دین پڑھایا انہوں نے, ساری زندگی لوگوں کو دین بتایا. غلط سوچ ہے یہ مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر, اور پیچھے کافر ہے, اس نے مائنڈ سیٹ کیے دنیا داری کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے. دین کو بالکل حقیر اور کمزور ترین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. مولوی مانگتے رہے, بھوکے مر جاتے تھے. میں اپنی اولاد کے حوالے سے یہ نہیں سوچ سکتا. اور اپنی حالت کیا ہے, دنیا پڑھاتے ہیں, جو جتنا زیادہ پڑھاتا ہے نا وہ اس کی سوچ پیچھے ہوتی ہے, اس کو بڑا نوکر بنانا ہے. جو PhD کرتا ہے جی اس کو بڑی پوسٹ ملے گی. لوگ 50,000 کماتے ہیں, یہ 2 لاکھ 3 لاکھ کمائے گا, یعنی بڑا نوکر بنے گا دنیا کا. اور ایک عالم سے بڑھ کے کسی کی شان نہیں ہے. سارے دنیا دار پیچھے ہوتے ہیں نمازوں میں, عالم آگے کھڑا ہوتا ہے. جب تک اس نے اللہ اکبر نہیں کہا کوئی جائے گا رکوع میں. اس نے سامی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا, کون اٹھتا ہے رکوع سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اٹھے گا نا امام سے پہلے, مجھے ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سر گدھے کے ساتھ جیسا بنا دے گا. یحول اللہ رأسہ رأس حمار, اٹھ کے دکھائے کوئی. چھوٹا سا بچہ ہے, 1-2 پارہ حفظ کیا, آگے کھڑا ہے, اللہ نے عزت دی ہے, 2 پارے حفظ کیے, سارے بڑے بڑے چودھری پیچھے کھڑے ہیں, وہ اکیلا امام بن کے مصلی کے اوپر کھڑا ہے. وہ اللہ اکبر کہے گا, اپنی حرکت حالت رکن چینج کرے گا تو پیچھے مقتدی چینج کریں گے. اللہ کی قسم کسی کی جرأت نہیں ہے امام سے پہلے. جو کرتے ہیں وہ دنیا کے بدترین چور ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے, فرمایا اسوأ الناس سارقۃ الذی یسرق من صلاۃ, سارے چوروں میں بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے.
صحابہ نے پوچھا نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ کہا لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، رکوع اور سجود کے حالت میں امام سے پہل کرنا اور اپنے ارکان کے اندر اعتدال کو نہ رکھنا، کہا یہ نماز میں چوری کرنا ہے، اور سب سے بدترین چور یہ چور ہوتا ہے۔ کون سا دنیا دار ہے جس کو یہ عزت ملی ہوئی ہے؟ دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عزتیں دیتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ پروفیسر کوئی بن جائے نا، لیکن برادری کے اعتبار سے اس کو لوگ کمیار کہتے ہیں، محلے کے اندر وہ پروفیسر بھی بن جائے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ کمیارا دا منڈا پروفیسر بن گیا۔ اور جو دین کا داعی ہے، عالم ہے، وہ برادری کے اعتبار سے لوگ اس کو کمیار کہتے رہے، جب وہ قرآن کا حافظ عالم بن جاتا ہے اس کو کوئی کمیار نہیں کہتا، سب کہتے ہیں حافظ صاحب ہے، یہ قرآن کے عالم ہیں، دین کے عالم ہیں۔ عزت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ وہ ایک عام سا بندہ باہر نکل کے سر پہ ٹوپی پہنے، لوگ حاجی صاحب کہہ رہے ہیں۔ کافر نے اتنا ہمارا مائنڈ اللہ کی قسم اس کو ڈی گریڈ کر دیا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کہتا ہے بس دنیا ہی سب کچھ ہے، مولوی کو کون پوچھتا ہے؟ نہ پوچھو، اللہ تو ہے پوچھنے والا۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے مہمان ہے، اور صرف مولوی نہیں، اللہ کہتے ہیں جو مسجد میں آتا ہے عبادت کے لیے وہ میرا مہمان ہے، اللہ میزبان ہے اس کا۔ دنیا کے اندر اگرچہ لوگ ان کو حقیر سمجھیں، لیکن کل قیامت کے دن یہ جنت کے چودھری ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حافظ قرآن ہے جنت کے اندر یہ سب سے بڑا چودھری ہوگا۔ تو صحابہ نے ان فضیلتوں کو سنا تھا، اس لیے وہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، دین پڑھتے تھے، اپنے نبی سے تعلیم لیتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ طیبہ کو سمجھنے والے تھے، اس پر عمل کرنے والے تھے۔ بہرحال کفار کو پتا چلا نا کہ آپ یہ دار ارکم میں بیٹھ گئے، چھپ چھپا کے عمل کرتے ہیں، انہوں نے ظلموں سے اسی طرح ان کا جاری رہا صحابہ کرام کا۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کرنے کا کہا کہ اب اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، اب ہجرتیں کرو۔ پہلی ہجرت کی صحابہ کرام کل 12 افراد مرد تھے، 4 عورتیں تھیں۔ ان عورتوں نے 4 عورتوں نے اور 12 مردوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، اور ان کے امیر تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور ساتھ ان کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہے رقیہ رضی اللہ عنہ، وہ ان کے ساتھ ہجرت کی۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب سے پہلے ہجرت کی ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی نا، جب ان کو آگ میں پھینکا گیا پھر وہ گئے، ساتھ لوط علیہ السلام بھی تھے، ہجرت کی۔ کہا اس کے بعد ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد علیہ السلام کے بعد دنیا کے اندر جو پہلی ہجرت ہوئی ہے ان کے بعد وہ یہ ان صحابہ کی ہے، یہ جوڑا ہے، جوڑا جو ہجرت کر رہا ہے، حضرت عثمان اور ساتھ بیوی رقیہ رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ ہجرت کر کے پیچھے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حرم میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ مشرکین بڑے ارد گرد بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے چودھری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، سورۃ النجم 27ویں پارے کے اندر ہے، اس کی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ اب عام طور پر جو کافر تھے نا ان کا یہ پلان ہوتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی قرآن پڑھ رہے ہو نا تم شور مچا دیا کرو، قرآن نہ سنا کرو۔ قرآن نے بیان کیا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہا اس قرآن کو نہ سنا کرو، والغوا شور مچا دیا کرو، لعلكم تغلبون تاکہ محمد کی آواز پر تمہاری آواز غالب آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی قرآن سن نہ سکے۔ لیکن یہاں کیا معاملہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باقاعدہ انتظام نہیں کیا، اچانک آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے سورۃ النجم پڑھنا شروع کر دیا۔ اب سورۃ النجم کی جو آیات ہے نا ان کا آخر جو سا ہے وہ ساری آیات کا تقریباً ایک جیسا ہے، ان کا آخر جس طرح اشعار کے اندر نہیں ہوتا
ہر حرف جہاں وہ فقرہ ختم ہوتا ہے اس کا آخر دوسرے کے بالکل مطابق ہوتا ہے. سورۃ النجم کی آیات بھی ایسے تھے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. آخر تک نبی سورت نے تو ساری سنا دیتا آخر تک ایسے. اب اچانک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات شروع کی نا تو قرآن کی تاثیر ایسی تھی, اس کی رعنائی اور بڑے دلکش انداز میں. اب قرآن ہے ہی بڑا خوبصورت اور جب پڑھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو قرآن کی خوبصورتی کی تو کیا کہنے. وہ اچانک پڑھنا شروع کیا نا, کوئی کافر نہیں بولا, سارے بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں, ان کے دلوں پر ایسا اثر ہو رہا ہے قرآن مجید کا کہ سورۃ النجم کی آخری آیت ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا, کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. وہاں سجدہ بھی ہے, سجدہ تلاوت جسے کہا جاتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت مکمل کر لی تھی, آپ نے آگے سجدہ کرنا تھا. سورت مکمل ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے. قرآن کا ایسا اثر تھا ان مشرکین کے دلوں پر, اور ایسا قرآن کی آواز نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نے ان کے دلوں میں جادو جگا دیا. آپ نے سجدہ کیا, جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے وہ بھی سجدے میں گر گئے, سارے سجدے میں گر گئے. حتیٰ کہ ایک کافر اندر تھا جو بڑا موٹا تھا, اس سے جھکا نہیں گیا, اس نے نیچے سے مٹی پکڑ کے اپنے ماتھے پہ لگا. ایسا اثر ہوا قرآن کا. قرآن مجید پر اثر کتاب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں جب ایمان والوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. سورۃ بنی اسرائیل کا اللہ بیان کرتے ہیں. اثر ہوتا ہے قرآن مجید کا, قرآن مجید کی تلاوت کا. اگر بندہ اپنے دل کی جو آنکھیں ہیں اور دماغ ہیں ان کو کھول کے قرآن مجید کی تلاوت کو سنے. بار صاحب نے سجدہ کر دیا, جس سے نہیں ہوا اس نے اس مٹی کو اٹھا کے اپنی پیشانی پر لگا لیا. اب بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا, آپ چلے گئے, بعد میں سوچنے لگے یہ ہم نے کیا کر دیا ہے. اور وہ مشرک جو وہاں موجود نہیں تھے نا, جنہوں نے سجدہ نہیں کیا, انہوں نے ان کو ڈانٹ ڈر کرنا شروع کر دی. اور تم تو محمد کو ختم کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی دعوت کو مٹانا چاہتے تھے, اس کو نیز کو نابود کرنا چاہتے تھے, اس کے ماننے والوں پر تم نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے. اور اب یہ تم نے کیا کیا ہے, اپنے آباء و اجداد کے دین سے منحرف ہو گئے ہو, اسلام قبول کر لیا تم نے. بڑی لعن تان کی انہوں نے. ایسے ظالم ہیں, کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو محمد کی جو دعوت تھی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی جو تلاوت تھی, ہم نے اس پر سجدہ نہیں کیا. اس نے قرآن مجید جو وہ پڑھ رہا تھا اس کے اندر اس نے ہمارے بتوں کی, یہ جو ہماری دیویاں ہیں لات منات عزا, ان کی تعریف کی تھی. کیا اس نے کہا تھا اپنے پاس سے, عربی پڑھاتے تھے نا, شاعر تھے نا, کہتے ہیں محمد نے یہ کہا تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا, کہ محمد نے تلاوت میں یہ بھی بات کی کہ یہ جو دیویاں ہیں لات منات عزا ہبل, یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں, اور ان کی جو سفارش ہے کل قیامت کے دن ان کی سفارش بھی قبول کی جائے گی. کیسے ظالم بدبخت ہیں, الزام لگا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اپنے پاس سے اشعار بنا کے ان کو قرآن مجید کی صورت میں شامل کر رہے ہیں. کہتا ہے اس نے یہ کلمات کہے تھے ہمارے بتوں کی, ہمارے خداؤں کی تعظیم کرتے ہوئے, دل کل غرانی کروڑا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَا, کہ یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں, بہت بلند ترین ان کے ہاتھ جاتے ہیں, اور ان کی سفارش کو کر قیامت کے دن قبول کیا جائے گا. جب ہم نے یہ سنا تھا پھر ہم نے سجدہ کیا تھا. چپ کروا دیا, بہانہ بنایا.
یہ بڑا عجیب سا ایک واقعہ مشرکین کے ساتھ پیش آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو ہجرت کر کے گئے تھے، ان کے جانے کے بعد اب ہجرت کا جو معاملہ تھا، اللہ کا الحاکمین نے ابھی صریح حکم نہیں دیا تھا ہجرت کا، اشارہ تھا. سورۃ الکہف کی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اب سورۃ الکہف جو جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے، سورۃ الکہف اس کی تلاوت کی جاتی ہے نا جمعہ کے دن، کیا کرو تلاوت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی نا جمعہ کے دن، اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اللہ کا الحاکمین نور بنا دیتے ہیں اس کے لیے. اب نور کا معنی ہوتا ہے روشنی، روشنی یعنی اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک وہ کوئی بھی کام سر انجام دے، اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت مل جائے گی. وہ کسی کام کے اندر خسارہ ہوا کے واپس نہیں جائے گا. جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی نا یہ فضیلت ہے. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، کہ جو بندہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، پوری سورت نہیں پڑھتا، پہلی 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا الحاکم اس شخص کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں. دجال کا فتنہ بڑا ہی زبردست فتنہ ہوگا. زمین سے کہے گا فصل ہوگا، زمین فوراً فصل اگائے گی. آسمان سے کہے گا بارش برسا، فوراً بارش برسنے لگے. مردوں کو زندہ کرے گا، مردوں کو زندہ، یعنی اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے اس کو اپنی طرف سے کچھ قدرتیں دے کر بھیجے گی. فرمایا جو شخص جمعہ کے دن یا عام روٹین میں سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، قرب قیامت اللہ کے الحاکمین اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے. وہ صحیح ایمان والا شخص ہوگا. اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے والے پرانے دور میں اصحاب کہف جو 7 افراد تھے، ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا. انہوں نے اپنے علاقے کے اندر، روم شام کے علاقے تھے، دقیانوس نامی ایک بادشاہ تھا جو بڑا ظالم بادشاہ تھا، یہودی تھا. وہ دین کا نام نہیں لینے دیتا تھا. یہ جو 7 افراد تھے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کا دین اس وقت تھا عیسائیت. یہ سارے عیسائیت کو ماننے والے تھے. اس ظالم بادشاہ نے بھی ان کے اوپر بڑے ظلم کیے تھے، تو انہوں نے پھر غار کے اندر پناہ لی تھی. وہ اپنے علاقے میں غار تھی، اس غار کے اندر انہوں نے پناہ لی تھی اور اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں وہ دن دکھا کہ جس دن باطل مٹ جائے گا اور حق دنیا پر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کی یہ دعا قبول کی ان 7 افراد کی. پھر کیا ہوا، جب یہ غار میں چلے گئے نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. 309 سال تک یہ لوگ اس غار میں سوئے رہے. سورۃ الکہف کے اندر واقعہ موجود ہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9، 300 اور آگے 9 کا اضافہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں. 309 سال تک اللہ نے ان کو سلا دیا. اور سلایا کس لیے؟ تاکہ جب یہ 309 سال بعد اٹھے گے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. اللہ اپنے ایمان والے بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے جو اللہ پر یقین اور اعتماد رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اللہ نے ان کو سنا دیا. جب 309 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا نا، تو وہ دور ہی بدل چکا تھا 3 صدیوں کے بعد، کہ جب یہودیت تھی، جب وہ اٹھ کے غاروں سے باہر آئے، انہوں نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اوپر عیسائیت غالب ہے، اللہ کا دین غالب ہے. تو یہ ان کی دعا کو اللہ کا الحاکمین نے قبول کر کے، کہ جب وہ دعا کرتے تھے نا، ہمیں وہ دور دکھا کہ جب باطل مٹ جائے گا اور حق پوری دنیا کے اوپر غالب ہوگا. اللہ کا الحاکمین ان کو سنا دیا اور 309 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کے پھر وہ سارے کا سارا حق والا دور دکھایا. وہ دکھا کے پھر اللہ کا الحاکمین ان کو موت دی. اب اس واقعے میں بھی اشارہ تھا کہ وہ جو اصحاب کہف تھے، ان کو بھی وقت کا بادشاہ دین پر عمل نہیں کرنے دیتا تھا، تو انہوں نے غار کے اندر پناہ لی تھی. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. کہا ان لوگوں نے غار کے اندر پناہ لی، اللہ نے ان کو پر اپنی رحمتیں کی اور ان کے معاملات میں ان کو آسانی دکھائی. اور دوسرا واقعہ سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا بھی ہے.
کہ جب انہوں نے کشتی کے اندر سوراخ کیا تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ ڈبونا ہے ہمیں سمندر کے اندر؟ حضرت موسیٰ نے دعویٰ کر دیا نا میں بہت بڑا عالم ہوں. بنی اسرائیل میں کھڑے تھے, تقریر کر کے جب فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا کیا بات ہے, بڑی تقریر کی آپ نے. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں مجھ سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں. کیا بیٹھے ان کو, یا دل میں سوچا اختلاف ہے اس میں, تفاسیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا. اللہ کا ان حاکمین نے علم سکھانے کے لیے ان کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا. کہا جاؤ وہاں پہ, تم سے بھی بڑے عالم دنیا میں موجود ہیں. وفوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. یہ علم واحد چیز ہے دنیا کے اندر جو کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ جس بندے کو بھی ملے نا اس سے آپ کوئی نئی بات سنیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی کام کرنے لگتے ہو نا تو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا کرو. اللہ نے بھی حکم دیا سورۃ آل عمران کے اندر 4 بارے میں وشاورہم فی الامر, کہ اپنے معاملات میں مشاورت کیا کرو, تاکہ لوگ مختلف طبیعتوں کے ہوتے ہیں, مختلف ذہنوں کے ہوتے ہیں. ہر شخص کوئی نہ کوئی نئی رائے دے گا تمہارے معاملے کو سدھارنے کے لیے. کوئی نہ کوئی شخص اچھی تجویز پیش کرے گا, پھر اس کے مطابق عمل کرو. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے تھے کہ جب میں کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں نا, پھر میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ کام نہیں, اس سے بہتر یہ کام ہے, تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور بہتری والا کام کرتا ہوں. تو مشورے کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا. انہوں نے دیواروں کو سیدھا کیا جو 2 غلاموں کی تھی. کشتی میں بیٹھے تو سوراخ کر دیا. رستے میں جا رہے تھے, بچہ کھیل رہا تھا, اس کو پکڑ کے قتل کر دیا. یہ 3 بڑے واقعات پیش ہیں. حضرت موسیٰ کو غصہ آیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, بچے کو قتل کر دیا جان بوجھ کر. وہ یتیموں کی دیواروں کو آپ نے گر رہی تھی, آپ نے ان کو سیدھا کر دیا, جبکہ ہم نے ان سے کھانا مانگا, انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا. کشتی کے اندر آپ نے سوراخ کر دیا, سمندر میں بیٹھے کشتی میں آپ نے سوراخ کر دیا. اب حضرت موسیٰ حقیقت کو نہیں جانتے تھے. حقیقت کو کون جانتے تھے؟ خضر علیہ السلام. تو اللہ نے یہ سبق دیا کہ کبھی کبھی نتیجہ حالات کے بالکل برعکس ہوتا ہے. ظاہری حالات پر جا کے بندے کو اپنا نتیجہ نہیں اخذ کرنا چاہیے. اس سورت کو اللہ نے نازل کر کے نا, سورت الکاف کو, اس ہجرت کے دور کے اندر کہ جب صحابہ میں سے 12 مرد تھے اور 4 عورتوں نے ہجرت کی تھی. عثمان بن عفان اور رقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ان کی بیوی تھی, انہوں نے ہجرت کی تھی. اس صورت میں اللہ کا الحاکمین نے یہ اشارے دے کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ دیا تھا کہ اب صحابہ کو کہیں کہ مکہ کے اندر اب کافر تنگ کرنے لگے ہیں, اس لیے آپ ہجرت کریں. تو پھر صحابہ کرام نے محترم بھائیوں یہ ہجرت والا عمل بنایا تھا. اور یاد رکھیں ہجرت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہجرت ہوتی ہے دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں آنا. کیونکہ کافر کے علاقے میں اگر کافر مارتا ہے, ظلم کرتا ہے, اسلام پر عمل نہیں کرنے دیتے. اس طرح آج بھی کافروں کے بڑے ملک ہیں جو دنیا کے بڑے جگہ, فرانس کے اندر پابندی تھی کہ کوئی بندہ حجاب نہیں کر سکتا. آج فرانس کے اندر جو منہ کے اوپر ماسک نہیں پہنتا, جو عورت حجاب نہیں کرتی, اس کو بڑا جرمانہ ڈالا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے, اللہ تعالیٰ کی تدبیریں. کافروں کے علاقوں میں, یورپ ممالک میں دین پر عمل کرنا مشکل ہے, یا حکومت کی طرف سے مشکل نہ بھی ہو, نہ بھی وہ ظلم کرتے ہو, پھر بھی جن علاقوں کے اندر رہ کے بندے کو اپنے ایمان کا خطرہ ہو کہ یہاں میرا ایمان نہیں بچ سکتا, ان علاقوں کے اندر مسلمانوں کو نہیں رہنا چاہیے. اور اللہ کے لیے کفر کے علاقوں کو چھوڑ کے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے, اپنے اسلام کو بچاتے ہوئے بندہ دارالکفر سے دارالاسلام میں ہے تو اس کا نام ہے ہجرت. اور اس کا بہت بڑا اجر ہے, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہجرت کرنے والے جو ان علاقوں کے اندر ہی پلے ہوتے ہیں دارالکفر میں, تو اپنا وطن چھوڑنے کا جی کسی کا نہیں چاہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے, جب مکہ سے جانے لگے بیت اللہ کو دیکھ کے آپ رویا کرتے تھے, کہتے تھے بیت اللہ تیرے جو یہاں رہنے والے لوگ ہیں نا, تیرے ارد گرد یہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے, وگرنہ تیری سرزمین چھوڑ کر جانے کو جی نہیں چاہتا. فطرت انسان کو جہاں وہ پیدا ہوتا ہے اس علاقوں سے محبت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر بھی اتنا بڑا بتایا. کہا جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کے لیے اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے, جب وہ دارالکفر کو چھوڑ کے دارالاسلام میں آتا ہے, وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جس طرح اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا.
نہ اس کا کوئی صغیرہ گناہ ہوتا ہے نہ اس کا کوئی کبیرہ گناہ ہوتا ہے. اور ایک ہجرت ہوتی ہے, ہجرت کا لفظی معنی ہے چھوڑ دینا, یعنی وہ ان کاموں کو چھوڑ دینا کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے. اللہ کے حکم کو بجا لانا اور غیر اللہ کے احکامات کی نفی کرنا, اس کا نام بھی ہجرت ہے, جو ہمیں سے ہر شخص کو اپنانا چاہیے. ہم بھی آج ہجرت نہیں کرتے, جس رسم کو اپنا لیا اس کو اپنا ہی لیا ہے, اور لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کا حکم سن کے بھی, نبی کا طریقہ حکم سن کے بھی اپنی رسموں کو چھوڑنے کو تیار نہیں. کیوں؟ یہ بات جدی پشتی چاہتا ہوں میں, کیا کریں پھر مجبور کیا, یعنی سوچ ہی نہیں ہے کہ میرے رب کا حکم ہے, میرے نبی کا حکم ہے, میں ان کی بات کو ترجیح دوں. اللہ کی بات کے آگے, نبی کی بات کے آگے کیا حیثیت ہے برادریوں کی, کیا حیثیت ہے رسم و رواج کی. جو اللہ نے بتا دیا اس پر عمل کرنا, جو نبی نے بتا دیا اس پر عمل کرنا, اور ان دونوں کے احکامات کے علاوہ ہر چیز کو, ہر رسم کو, ہر فیشن کو ٹھوکر مار دینا, ترک کر دینا, اس کا نام بھی ہجرت ہے. اور اس ہجرت کو ہر مسلمان اگر اپنانا چاہے تو وہ اپنا سکتا ہے. اس لیے صحابہ کرام نے ہجرتیں کی تھی کہ ہم کفر کو چھوڑیں. وہ کافر جو ظلم کرتے ہیں ہمارے اوپر, ان کافروں کے ہاتھ کو روکیں, ہجرتیں کر دیں اور کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں اسلام کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. یعنی آپ سوچیں, صحابہ نے ہجرت بھی اس لیے کی تاکہ اسلام پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو. ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم اسلامی ملکوں میں رہ کے اسلام پر عمل نہیں کرتے. اب رمضان آ رہا ہے نا, سارے حاجی بن جائیں, تسبیح ہاتھ میں ہوگی, جس نے کبھی ٹوپی نہیں پہنی وہ بھی ٹوپی پہن لے گا, اور رمضان جائے گا تو سب سے پہلے ٹوپی اترے گی, سب سے پہلے تسبیح گائے کے اندر پھینکے گا. یہ بھی منافقت ہے. منافق صرف بندہ وہی نہیں ہوتا کہ جو اوپر سے کلمہ پڑے اندر سے کھوٹا ہو. ایک مسلمانوں میں بھی نفاق کی قسم ہے کہ چہرے کے اوپر نہ اس کو داڑھی رکھنا پسند ہے, نہ اس کو شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا پسند ہے, اور دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں. تو کیسا مسلمان ہے کہ تو ایک کلمہ تو پڑھا لیکن دل سے اسلام کی تعلیمات سے نفرت کرنے والا ہے؟ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ یہ تو سیدھا سادہ نفاق ہے. بڑی محبت ہے انگوٹھے چومے کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمات ہم کہتے ہیں جی, محمد کا نام لو تو 2 دفعہ لفظ ملتے ہیں, بوسہ لے لیا جاتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, بڑے اشعار اور بڑی نعتیں اور بڑی کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے, اور جب عمل کی باری ہے پھر ہم منافقت دوگلا پر اختیار کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ جذباتی بندہ پسند نہیں, اللہ کو مستقل مزاج شخص پسند ہے. محترم بھائیو, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا, اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے صحابہ نے کافروں کی فتنوں کا جب مقابلہ کر سکتے تھے اس وقت کیا, جب نہیں کر سکتے تھے تو حکمت عملیہ اختیار کر کے انہوں نے دین کے اوپر عمل کرنا نہیں چھوڑا, دین کو اسی طرح اجاگر رکھا اپنے سینوں کے اندر, اور اسی طرح لوگوں کو دعوت پیش کرتے رہے. اور جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو یہی صحابہ تھے جنہوں نے مکہ کو چھوڑ کر ہجرتیں کی اور حبشہ کے علاقے میں چلے. اس کے بعد دوسری ہجرت ہوئی تھی. آج کے خطبہ میں ہم سیرت کا جو موضوع ہے نا, اس کو یہاں بھی روک دیں گے. اگلا جمعہ استقبال رمضان کے حوالے سے کہ رمضان کی تیاری کیسے کرنا ہے, زکوٰۃ کے تھوڑے سے مسائل ہوں گے, عشر کے مسائل ہوں گے, کیونکہ لوگ عام طور پر رمضان میں زکوٰۃ نکالنا, صدقہ خیرات اس معاملے کی طرف آتے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ چلیں گے. اس سے اگلا جمعہ رمضان میں ہوگا. رمضان کے 4 جمعے وہ اصلاحی جمعے, یہ بات ذہن میں رکھیں, انشاءاللہ اصلاحی جمعے پڑھانے ہیں. یہ جو ڈنڈے رٹائے جمعے ہوتے ہیں نا, یہ پہلا خطبہ رمضان کی فضیلت پہ, دوسرے خطبے میں جنگ بدر بیان کی جائے, تیسرے خطبے میں صدقہ خیرات بیان کیا جائے, چوتھا جمعہ اب جی قرآن اور توبہ استغفار ہوتا ہے, اور معاشرے کے اندر جو اصلاح والے معاملے ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے, ان پر روشنی ڈالی جاتی. تو انشاءاللہ رمضان کے خطبے وہ اصلاحی خطبے ہوں گے. رمضان عید کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اپنی یہ سیرت کا موضوع یہاں سے کہ جب صحابہ نے دوسری ہجرت شروع کی وہاں سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری محنتیں قبول فرمائے. اللہ اکرم الحاکمین سیرت کے ان خطبات سے ہمیں سبق لینے کی اور اپنے کردار نکھارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.